بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق، منافق کی نشانیاں ثلاث تین ہیں، آیت نشانی کو کہتے ہیں۔ اذا حدث کذب، اذا جب حدث وہ بات کرے، کذب تو جھوٹ بولے گا۔ حدث یحدث باب تفعیل سے ہے، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ معلوم ہوا جھوٹ بولنا یہ منافقانہ علامت اور نشانی ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا وَعَدَ، اور جب وہ وعدہ کرے گا، اخلف تو خلاف ورزی کرے گا، باب افعال سے ماضی ہے۔ نمبر 3، وَإِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی، خان تو وہ اس میں خیانت کرے گا۔ اؤْتُمِنَ یہ باب افتعال سے ماضی مجہول یعنی پیسیو وائس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث جب وہ بات کرے گا، کذب جھوٹ بولے گا، واذا وعد اور جب وہ وعدہ کرے گا، اخلف خلاف ورزی کرے گا، واذا اؤْتُمِنَ اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی، خان تو اس میں خیانت کرے گا۔ اس سے اگلی روایت میں منافق کی چار نشانیاں بیان کی گئیں۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع چار چیزیں، من جو شخص کن ہو فیہ اس میں، چار خصلتیں ایسی ہیں جس شخص میں وہ ہوں، کان منافقا خالصا تو وہ خالص منافق ہے، ومن کانت اور جو شخص کانت ہو فیہ اس میں، خصلۃ ایک خصلت، منہن ان چار میں سے، کانت ہوگی وہ خصلت، فیہ ہوگی اس میں، خصلۃ من النفاق نفاق کی ایک خصلت، اور جس شخص میں ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، حتی یدعہا یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے، ودع یدع اس کا معنی ہے چھوڑنا۔ وہ چار خصلتیں یہ ہیں، اذا اؤْتُمِنَ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، خان وہ خیانت کرے۔ نمبر 2، وَإِذَا حَدَّثَ جب وہ گفتگو کرے بات کرے، کذب وہ جھوٹ بولے۔ نمبر 3، وَإِذَا عَاهَدَ اور جب معاہدہ کرے، غدر تو اس میں خیانت کرے یعنی معاہدے کی خلاف ورزی کرے۔ نمبر 4، وَإِذَا خَاصَمَ اور جب وہ جھگڑا کرے، فجر تو فسق و فجور کرے یعنی گالی گلوچ دے۔ ان دونوں روایات میں اگر آپ غور کریں تو پہلی روایت میں منافق کی تین نشانیوں کو بیان کیا گیا، جبکہ دوسری روایت میں منافق کی چار نشانیاں بیان کی گئیں۔ اگر ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ ان دونوں حدیثوں کے درمیان تعارض اور ٹکراؤ ہے، ایک راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق کی تین نشانیاں نقل کرتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما منافق کی چار نشانیاں نقل کرتے ہیں، تو یہ تو آپس میں ٹکراؤ ہے۔ تو یاد رکھیں ان میں آپس میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں، ایک چیز کی کئی نشانیاں ہو سکتی ہیں، ایک روایت میں تین ذکر ہوئیں تو دوسری میں چوتھی بھی بیان کر دی گئی۔ ان دونوں روایتوں میں جو تین مشترکہ نشانیاں ان میں ایک، بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ دوسرا، امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، یہ دونوں حدیثوں میں مشترکہ ہے۔ تیسری نشانی پہلی حدیث میں ہے کہ جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، وعدہ خواہ کسی کو کوئی چیز دینے کا ہو یا کسی کام کے کرنے کا ہو، لیکن دوسری روایت میں ہے عاہدہ معاہدہ کرنا۔ اگرچہ وعدہ اور معاہدہ ایک چیز ہے لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔
وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے وعدہ کیا میں تمہیں 5 دن بعد تمہارے پیسے واپس لوٹا دوں گا، تو وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے، جبکہ معاہدہ یہ 2 طرفہ ہوتا ہے، جانبین سے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں وعدہ مشترکہ ہے۔ چوتھی چیز جس کا دوسری روایت کے اندر اضافہ ہے وہ ہے جھگڑا کرتے وقت فسق و فجور پہ اتر آنا۔ جھگڑا ہو تو جھگڑے کے دوران زبان سے ایسی گفتگو کی جائے جو گناہ کبیرہ ہو، جسے دوسرے لفظوں میں آپ گالی گلوچ کہہ سکتے ہیں۔ تو لڑتے ہوئے زبان سے گالی نکالنا، کسی کو گالی دینا، یہ بھی منافقانہ نشانی ہے۔ یاد رکھیں یہاں منافق سے مراد عملی منافق ہے۔ منافق 2 طرح کے ہیں، ایک منافق وہ ہے جو عقیدے کا منافق ہو۔ کیا مطلب؟ کہ زبان سے تو کلمہ پڑھ رہا ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے بظاہر مسلمان ہے، لیکن ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، دل کے اندر یقین نہیں، اسے کہتے ہیں منافق اعتقادی، اور یہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ چنانچہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو عقیدے کے منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور ایک ہے منافق عملی، کہ اس کی زبان پہ بھی کلمہ ہے، دل کے اندر بھی ایمان اور یقین ہے، لیکن وہ اعمال جو منافقوں والے ہیں وہ اعمال یہ کرتا ہے، مثلا زبان سے جھوٹ بولنا، یہ منافقانہ عمل اور کردار ہے۔ مثلا امانت رکھی جائے، امانت خواہ کوئی پیسوں کی شکل میں رکھے تو یہ اسے استعمال کر لیتا ہے، یا اس کے پاس کوئی گفتگو کر کے اسے کہے کہ میری یہ بات تمہارے پاس امانت ہے، کسی کو مت بتانا، تو وہ بات آگے بتانا وہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ نمبر 3، تیسری چیز کہ وعدہ کر کے وعدہ کی خلاف ورزی کرنا، یہ بھی منافقانہ عمل ہے، اور لڑائی کے وقت گالی گلوچ پہ اتر آنا، یہ بھی منافقانہ عمل ہے۔ اللہ تعالی منافقت کی ان تمام نشانیوں سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، اور ایمان کی تمام نشانیاں اور صفات ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔